جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی بات پریشان کرے تو سوچیں کہ آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ہاں تو کریں، اگر نہیں تو مسئلہ ہی حل۔ اب یہ آپ کا معاملہ نہیں رہا، اسے اللہ کو تھما دیں، بے فکر ہو جائیں، سکون کریں اور ہمت نہ ہارنے دیں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمارا نام لے کر پکاریں گے تو ہم پوچھیں گے، اللہ کے محبوب آپ کو ہمارا نام کیسے پتہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، تمہارا درود و سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ نماز کی پہلی رکعت میں انسان کا دل کتنا ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، لیکن آخری سجدے تک اللہ سکون دے ہی دیتا ہے۔ یا رب، ہر شر میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہے، اور جسے ہم بہتر سمجھتے ہیں وہ شر ہو سکتا ہے۔ ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، شر سے حفاظت فرما۔ تو ہی جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، تو ہی بہترین حکمت والا ہے، آمین۔ کچھ تکلیفیں، کچھ درد انسان کو رب سے جوڑتے ہیں، اور اکثر وہ جن لوگوں سے ہمیں ملتے ہیں وہ لوگ ہمارے اندر سے جڑے ہوتے ہیں، دل میں بستے ہیں، اور شاید اللہ پاک ان کو ہماری زندگی میں ہمیں رب سے جوڑنے کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ تبھی ان سے ملنے والا درد دل میں خاص کیفیت پیدا کرتا ہے جو ہمیں رب کے دربار میں قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ ٹھنڈی فضائیں نہیں، استقبال ہے اس مہینے کا جس کی آمد سے پہلے دوزخ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ زیادہ سوچنے سے زیادہ بہتر ہے، خود کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھیں۔ زندگی کے سخت موقعوں پر بھی ہمت کرنا آ جاتی ہے انسان سامنے والے کو معاف کر کے۔ جب بس ایک بات سوچ لے، کیا معلوم یہ میری زندگی کی آخری آزمائش ہو، پھر موقع ہی نہ ملے تو کیوں نہ رب کی رضا کے مطابق اعلیٰ ظرفی اپناؤں۔ اور یوں زندگی بہتر گزرتی ہے۔ پریشانیوں میں گھبرائیے نہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور نعمتوں پر نظر رکھیں، رب کا دامن مضبوطی سے تھام لیجئے۔ ہر دعا، ہر فریاد یقین مانگتی ہے، اور یقین میں کوئی اگر مگر نہیں ہوتا، بس یقین ہوتا ہے جس میں ہر مشکل بھی خوبصورت لگتی ہے۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعائیں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ بے شک وہ سب جاننے والا ہے۔ توبہ صرف گلٹ محسوس کرنے یا سوری بول دینے کا نام نہیں ہے، توبہ راستہ بدلنے کو کہتے ہیں۔ دلوں میں اللہ بستا ہے، اسے سیاہ مت ہونے دیں، ورنہ جب مہر لگ جائے تو انسان کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے اور گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے، اور گمراہی کا راستہ یقیناً بہت برا راستہ ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب ہماری قسمت میں پہلے سے لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے۔ صبر کہنے میں بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن کرنے میں دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا اجر بھی بہت بڑا رکھا ہے، اور صابر لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ کبھی یوں لے حصار رحمت میں خود پہ رشک کروں اور رو پڑوں۔